السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج قربانی کے احکام و مسائل میں کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے مسائل شرعیہ آپ کے درمیان پیش کیے جائیں گے۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بکری، دمبا، اور جو بکری کی جنس ہے بکرا، بھیڑ، اسی طرح سے جو گائے کی جنس ہے بھینس، پاڑا، بیل وغیرہ، جس نر کی قربانی جائز ہے اس کے مادہ کی بھی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر تو اونٹ 5 سال کا ہو اس سے زیادہ افضل ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ 2 سال کے ہوں اس سے زیادہ کا ہونا افضل ہے، بکری، بکرا وغیرہ 1 سال کے ہوں اس سے زیادہ کے ہوں تو افضل ہے۔ رہا دمبا، وہ 6 ماہ کا ہے لیکن فربا ہے، اس میں اون کثرت سے پایا جاتا ہے، تو دور سے دیکھنے میں 6 ماہ کا دمبا سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو بہرحال اس کی قربانی یہ جائز ہوگی۔ یہ حکم صرف دمبے کے لیے۔ رہا کوئی بکرا بہت اونچا ہے، فربا ہے، لیکن وہ سال بھر کا نہیں ہے، سال میں 1 گھنٹہ کیا 5 منٹ کی بھی کمی ہے، اس کی عمر 1 سال کی مکمل نہیں ہے، 5 منٹ کم ہے، جب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ تخصیص صرف دمبے کے لیے ہے کہ 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی یہ جائز ہے۔ تو جانوروں کی یہ عمر ہونی چاہیے، اور عمر کا جو تعین ہے وہ لوگ اس پر بڑے شش و پنج میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ سال کی شروعات کہاں سے کریں، انگریزی تاریخ سے ہو یا اسلامی تاریخ سے ہو۔ تو یاد رکھیں، چاند کی تاریخ سے، جسے اسلامی تاریخ بھی کہتے ہیں، اس سے عمر کا تعین کیا جائے گا اور اس حساب سے سال کا شمار ہوگا۔ میرے عزیزوں، قربانی کا جانور خوبصورت ہو، فربا ہو، صحت مند ہو، ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ قربانی کا جانور میں کوئی نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ اگر عیب معمولی ہے، تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی، یعنی ثواب میں کمی ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جانور جب آپ خریدیں تو اس میں ہلکا سا بھی عیب نہ ہو، معمولی سا بھی نقص نہ ہو، ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ جب جانور خریدنے جائیں تو کسی اہل علم کو، جانکار کو، تجربے دار لوگوں کو لے کر جائیں تاکہ وہ بھی اپنی گہری نظر سے دیکھ سکیں اور جانور میں قربانی کا جانور جیسا ہونا چاہیے وہ ساری شرطوں کو بنظر غائر اس کا مشاہدہ کیا جا سکے، جانور میں نقص نہ ہو، عیب نہ ہو۔ اگر عیب تھوڑا ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور عیب زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جانور کی سینگ نہیں ہے تو سینگ کا نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ بہت سے جانور ایسے رہتے ہیں جن کی سینگ نہیں ہوتی، مختلف اس میں نسلیں پائی جاتی ہیں، تو اور بعض کی بہت اونچی اونچی سینگیں ہوتی ہیں،
نوکیلی ہوتی ہے، تو اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو یہ عیب نہیں ہے، لیکن سینگ تھے اور ٹوٹ گئے، تو اگر جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں تو اب قربانی ناجائز ہوگی، اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، اس کا پوائنٹ ٹوٹ گیا ہے، یا وہ سینگ ہلنے لگا ہے، بعض لوگوں کو جانوروں کو لڑانے کا شوق رہتا ہے، یہ سب سے بچنا چاہیے۔ اگر اس کے سینگ ہل بھی گئے تو قربانی مکروہ ہو جائے گی، اور اگر جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے پیدائشی بے کان کا ہے تو یہ عیب ہے، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں کان ہے لیکن چھوٹے ہیں، بعض کے کان بڑے بڑے رہتے ہیں، بعض جانوروں کے کان چھوٹے رہتے ہیں، خاص طور سے بکروں میں بعض بکرے کے جو ہے کان بہت لمبے رہتے ہیں، بعض کے جو ہے چھوٹے رہتے ہیں، تو چھوٹا کان کا چھوٹا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، قربانی بلا کراہت اس کی جائز ہوگی۔ لیکن کان تھے اور اس کو کاٹ دیا گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا، اگر کان، ناک، دم، چکی دمبے کے سورین کے حصے پر جو گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہے اس کو چکی کہتے ہیں، تو چکی، کان، ناک، دم وغیرہ اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہیں تو قربانی ناجائز ہوگی، اور تہائی یا تہائی سے کم کٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی۔ تو جب جانور خریدیں تو یہ سب دیکھ لیا جائے کہ اس کی دم تو نہیں کٹی ہے، چکی تو نہیں کٹی ہے، یا کان وغیرہ تو نہیں کٹے ہیں۔ بعض جانور کے جو مالک رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور کان کو اس کو ڈیزائن دے دیتے ہیں نشانی وغیرہ کے لیے، یا کان وغیرہ کٹا ہو تو ڈیزائن سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس کا عیب نظر نہ آئے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا، اگر اس کٹنگ میں تہائی سے زیادہ کان کٹ گیا ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ، تو اب قربانی جائز نہیں ہوگی، اور 1/3 تک ہے یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، یا وہ جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامت پائی جاتی ہو، یا وہ جانور جو صرف گلیز کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ تو بے دانت کا بھی نہ ہو۔ بے دانت سے مراد یہ ہے کہ دانت آئے تھے اور جھڑ گئے، گر گئے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، یہ عیب ہے۔ اور اگر پیدائشی بے دانت کا ہے لیکن وہ اپنا مخصوص جو اس کی غذا ہوتی ہے، چارہ وغیرہ، وہ چر لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے، تو اگر قربانی کی دیگر شرائط وغیرہ، عمر وغیرہ اس کی پائی جاتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن جانور کی عمر کا تعین جو ہے وہ عموماً دانت سے ہوتا ہے۔ 2 دانت کا ہے بڑا جانور تو ہم اس کو سمجھتے ہیں 2 سال کا ہے، یہی حال بکرے وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو اب دانت سے عمر کا تعین ہوتا ہے، اس کے دانت گر گئے ہیں تو اب وہ مالک کہتا ہے کہ یہ پیدائشی بے دانت کا ہے، یعنی اس کی قربانی جائز ہے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اور وہ جو بیچنے والے رہتے ہیں بیچارے، وہ ایسا نہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہوں، بلکہ جانور کی خرید و فروخت میں کس قدر کذب بیانی چلتی ہے، جھوٹ اور دغا بازی، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم اپنی قربانی کو مشکوک کیوں کریں؟ ہم اپنی قربانی کو ڈاؤٹ فل کیوں کریں؟ خطرے میں کیوں ڈالیں؟ آپ دوسرے جانور کو دیکھیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ بکرا آپ کے یہاں بکری نے بچہ جنا یا پاس پڑوس میں رشتہ دار میں، اور وہ سال بھر یا اس سے زیادہ کا ہو گیا ہے لیکن وہ بے دانت کا ہے
اور وہ اپنا پالا وغیرہ چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے، تو چونکہ آپ کے سامنے اس کی پیدائش ہوئی ہے، عمر وغیرہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو پھر ان مسائل سے استفادہ اٹھائیں گے اور اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو یہ جو فرمایا بے دانت کا، تو مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے فتح فیض الرسول میں اس کی وضاحت یہی فرمائی کہ بے دانت سے مراد یہ ہے کہ دانت تھے اور جھڑ گئے، اور اگر کوئی پیدائشی بے دانت کا ہے لیکن چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تھن سوکھا یا تھن کا کٹا ہونا، بکری میں ایک تھن کا کٹ جانا یا خشک ہو جانا یہ ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور بڑے جانور میں، گائے میں، بھینس میں، اونٹنی وغیرہ میں اگر ایک خشک ہو گیا ہے یا کٹ گیا ہے تو قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہوگی، اور اگر دو تھن بڑے جانور میں دو تھن خشک ہو گئے ہیں تو اب قربانی ناجائز ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جو گلیز کھاتا ہو، صرف گلیز کھاتا ہو، جیسے بعض گائے میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیشاب پیتی ہیں، اسی طرح بعض بکروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پیشاب پیتا ہے، اور وہ جس گلی سے گزر جائے وہ اس میں بدبو پھیل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس قدر پیشاب کی جو ہے بو اس کے جسم سے اٹھتی نظر آتی ہے، شدید بدبو پائی جاتی ہے، تو ایسے کو جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس جانور کی، ایسے گائے کی، ایسے بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اس کو 10-15 دن ایسا باندھ کر آپ رکھیں، رسی وغیرہ اس کی ڈھیلی نہ رکھیں، چھوٹی رکھیں تاکہ وہ پیشاب وغیرہ نہ پیے، نگرانی رکھیں پیشاب نہ پیے، اور اس کی عادت ختم ہو جائے اور وہ حلال جو اس کی غذائیں وہ کھانے لگ جائے اور اس کے بدن کی بدبو وغیرہ ختم ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بارِ شریعت میں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ بکری کا بچہ جس کی پرورش کتیا کے دودھ پینے سے ہوئی، وہ کتیا کا دودھ پیتا رہا تو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اب آپ اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسا باندھ کے رکھیں کہ کتیا کا دودھ نہ پیے، حلال چیز کھانے لگ جائے جو اس کی مخصوص غذائیں ہیں، اور جو ہے اس کے اثرات وغیرہ اب ختم ہو جائیں تو پھر ایسے جو ہے بچے کی جس میں قربانی کی دیگر شرائط پائی جاتی ہوں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، تو قربانی کا جانور اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ تفصیل ابھی آپ نے سماعت کی۔ اب لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عیب نہ ہو، لیکن وہ بکرا جس کو خصی کر دیا گیا ہے، اس کا پورا ایک عضو، جسم کا ایک حصہ نکال دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی کیسے جائز ہوگی؟ تو میرے عزیزوں، وہ عیب نہیں ہے شریعت کے نزدیک۔ بکرا یا وہ جانور جس کی خصی کر دی گئی ہو، یہ عیب میں شامل نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک عیب اسے کہتے ہیں جس کے سبب سے قیمت میں کمی ہو جائے۔ فقہاء کرام نے عیب کی تعریف مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے فتح فیض الرسول میں بیان فرمائی۔ عیب اسے کہتے ہیں جس کے سبب سے قیمت میں کمی واقع ہو جائے، وہ عیب کہلاتا ہے۔ اور خصی کیا ہوا بکرا، اس کی قیمت خصی کرنے کے سبب سے کم نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ غیر خصی سے وہ بکرے کافی مہنگے ہوتے ہیں، اور قربانی کے جانور میں جو باتیں پائی جانا چاہیے وہ غیر خصی میں کم پائی جاتی ہے، اور خصی کیے ہوئے بکروں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ فربا ہو جاتا ہے، وہ گلیز نہیں کھاتا ہے،
وہ نفاست ستھرائی پسند ہو جاتا ہے تو یہ تو قربانی کے جانور میں پائی جانا چاہیے، تو یہ نقص نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور، اس میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جانور گرانے میں عیب پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کی سینگ جو ہے جڑ سے ٹوٹ گئی، یا گرانے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو گراتے وقت چاہے کیسا ہی عیب پیدا ہو جائے، قربانی بلا کراہت جائز ہو جائے گی۔ گراتے وقت کا عیب پایا جانا یہ عیب کے حکم میں شمار میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مالدار نے ایسا جانور خریدا کہ اس میں ایسا عیب تھا کہ اس کی قربانی جائز نہ ہو، جیسے وہ اتنا لاغر و کمزور ہے کہ چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا ہے، اس کو خرید لیا، اب اس کا علاج وغیرہ کرایا اور اس کا وہ عیب دور ہو گیا، وہ فربہ ہو گیا، چلنے پھرنے لگ گیا، تو بہرحال امیر ہو یا غریب قربانی جائز ہوگی۔ لیکن فقیر نے ایسا جانور خریدا کہ خریدتے وقت اس میں ایسا عیب تھا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور وہ عیب ذبح کرتے وقت تک باقی رہا، تو یاد رکھیں امیر کے لیے حکم یہ کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور فقیر کے لیے ہے کہ اس کے لیے قربانی جائز ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے، فقیر قربانی کی نیت سے جب جانور خریدتا ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب عیبی ہے تو اس کے لیے وہی حکم ہے، اس کی قربانی وہ کر دے، بری ہو جائے گا۔ لیکن امیر جانور خریدنے کے سبب سے امیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، بلکہ امیر پر شریعت مطہرہ نے قربانی واجب کی ہے، تو اسے دوسرے جانور کا اہتمام کرنا ہوگا، اسے دوسرے جانور کا جو ہے اہتمام واجب ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ عیب کی تفصیل تھی۔ اسی طرح سے بیماری اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، تو کراہت کے ساتھ قربانی جائز ہوگی، اور اگر چل پھر نہیں سکتا ہے، قربان گاہ تک نہیں جا سکے گا، اسے ٹھیلا گاڑی وغیرہ پر لاد کے لے جانے کی نوبت ہے، تو بہرحال اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ قربانی کے جانور کی عمر اور وہ جانور کیسا ہو، اس کے عیوب کی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ یہ احکام و مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ مولا کریم مسائل شرعیہ کی سمجھ عطا فرمائے۔